أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. محترم بزرگوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں اور بہنوں، شہر آگرہ کی اس عظیم الشان مسجد میں آج جو تقریب منعقد ہو رہی ہے یہ بہت ہی مبارک اور مسعود تقریب ہے، بڑی قابل قدر، بڑی قابل رشک ہے۔ آپ کی اس مسجد میں 26 سال سے قرآن پاک کی تفسیر کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور قرآن پاک کی آیات کریمہ کی جو شرح آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، آج وہ تکمیل کو پہنچ رہی ہے اور قرآن پاک کی آخری صورتوں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور بالخصوص سورۃ الناس کی تفسیر پر اس کا تکملہ ہو رہا ہے۔ مولانا اکرم مصطفیٰ صاحب مظاہری دامت برکاتہم بہت ہی لائق شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے جو کام لیا اور جس طرح اپنی کتاب کی تشریح و تفسیر کی خدمت کی ان کو توفیق عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ میراث نبوت ہے۔ اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی اور یہ ذمہ داری ان پر ڈالی کہ آپ اس کتاب کی تشریح فرمائیں گے، اس کو واضح کریں گے، کھول کھول کر اس کو بیان کریں گے۔ یہ نبی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان پر ڈالی گئی اور جس کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس حیثیت سے بیان کیا گیا کہ نبی کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے پڑھنے کا طریقہ بتا دیں اور لوگوں کے اخلاق سنوار دیں اور لوگوں کو پھر اللہ کی کتاب کے مطالب اور مضامین سمجھا دیں اور لوگوں کو حکمت اور دانشمندی کی باتیں بتا دیں۔ فرمایا گیا هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
جو لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے ان کو گمراہی سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام فرمایا اور نبی کی جس مقصد کے لیے بعثت فرمائی وہ یہ کہ سب سے پہلے ایک انسان ہو، وہ بچہ ہو یا وہ جوان ہو یا اجیر ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب سے پہلی ذمہ داری نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو انسانوں کے سلسلے میں یہ دی گئی کہ وہ اللہ کے کلام سے ان کو روشناس کریں، اللہ کا کلام پڑھنا سکھائیں، یتلو علیہم آیاتہ، یہ نبی کا پہلا کام بتایا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے پڑھنا انہیں سکھانے کے لیے۔ اگر صرف اپنی تلاوت ہوتی تو ظاہر ہے کہ خلوت میں تنہائی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے رہتے، اللہ کا کلام پڑھتے، اللہ سے ہم کلام ہوتے، لیکن یہاں جس مقصد کے لیے بعثت ہو رہی ہے اس مقصد کو 4 حصوں میں بیان کیا گیا ہے، جن میں سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمائی گئی ہے اور جس کا تعلق پوری امت انسانی سے ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام انسانوں کے لیے ہوئی ہے۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تمام انسانوں میں اللہ کا رسول تم سب کے لیے ہوں، مجھے اللہ نے تم سب کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسانیت کی کتاب ہے، وہ ہدایت کی کتاب ہے، وہ دائمی کتاب ہے، وہ ہمگیر کتاب ہے، وہ عالمگیر کتاب ہے، وہ جامع ترین کتاب ہے، وہی کتاب ہے جو انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے اتاری گئی ہے، وہی کتاب ہے جو صحیح رہنمائی کرتی ہے، وہی کتاب ہے جو تاریکیوں سے نکالتی ہے، روشنی میں لاتی ہے۔ اس حیثیت سے یہ کتاب عطا کی گئی ہے، صرف کسی قوم کو نہیں دی گئی ہے، کسی برادری کو نہیں دی گئی ہے، کسی حلقے کو نہیں دی گئی ہے، یہ پوری انسانیت کی کتاب۔ حق یہ تھا اور یہی حق ہے اور یہی حق رہے گا کہ دنیا میں جتنی برادریاں موجود ہیں، جتنی قومیں ہیں، جتنی ملتیں ہیں اور جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں، سب کے سامنے قرآن پاک کا تعارف اس حیثیت سے کرایا جائے کہ یہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور یہ ہدایت نامے کی حیثیت سے ہے۔ تو بہرحال رسول پاک علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی گئی، اس کتاب کو کیسے زمینی حقیقت بنانا ہے، اس کتاب کو کیسے زندگی میں رچانا بسانا ہے، اس کتاب کو کیسے لوگوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں داخل کرنا ہے، کیسے اس کتاب کا نفاذ ہوگا، اس کے لیے جو سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی گئی کہ لوگوں کو اللہ کے کلام سے واقف کرنا ہے، اللہ کا کلام ان کی زبان پر جاری کرنا ہے، اللہ کا کلام ان کے رگ و ریشے میں اتار دینا ہے۔ ایک بچہ اللہ کا کلام پڑھنے کا عادی بن جائے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے پہلی مرحلے میں جو کنڈر گارڈن اور نرسری کا سسٹم شروع کیا، ننھے منھے بچے کی زبان پر سب سے پہلے آ با تا سا حروف جاری کیے جائیں گے، کا کھا کھا گا یا اے بی سی ڈی، یہ سب بات کی چیزیں ہیں، ان کا نمبر بعد میں آئے گا۔ سب سے پہلا نمبر عربی حروف کا ہے، عربی الفابیٹ کا ہے۔ جب تک حروف تہجی عربی کے بچے کو نہیں آئیں گے، اس کی زبان صحیح معنی میں سین اور شین اور صاد اور ضاد اور ذال اور زا اور صا اور ضاد کے فرق کو نہیں سمجھے گی، اس وقت اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا اسلام سے صحیح طور پر تعلق قائم نہیں ہو پا رہا ہے، اس کا تعلق نبی آخر الزماں سے قائم نہیں ہو رہا ہے، اس کا تعلق ملت سے قائم نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ بات خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے اور آج کے دور میں بہت زیادہ چیلنج بن کر سامنے آتی ہے کہ اپنے بچوں کی اور بچیوں کی ابتدا ایجوکیشن کی، تعلیم کی، اسکولنگ کی آبا سے کرنا چاہیے، نورانی قاعدے سے مثلا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بچے کو عربی حروف سکھانے چاہیے، انگریزی، ہندی، دیگر زبانیں بعد میں، کیونکہ انگریزی اور ہندی اور اردو اور باقی ساری زبانیں عربی زبان کی خادمہ ہیں، عربی کی حیثیت ایک شہزادی کی ہے، عربی زبان سیدۃ اللغات ہے،
وہ تمام زبانوں کی سردار ہے۔ عربی زبان کو اللہ تعالیٰ نے آخری دور کے لیے مرجعیت عطا فرمائی ہے، اس لیے ملت سے تعلق، نبی سے تعلق، اللہ سے تعلق، دینی نظام سے تعلق کے لیے عربک لینگویج مست ہو گئی ہے۔ اور مسلمان کی پہچان اسی سے شروع ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں سب سے پہلے عربی کے حروف سکھائے جائیں، اسکول ہو یا مدرسہ ہو، یہ تو آپ کے نام ہے جو آپ نے وضع کر لیے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سبق شروع ہوگا ماں کی گود میں شروع ہو، گھر میں شروع ہو، اسکول میں شروع ہو، وہ عربک الفابیٹ سے شروع ہوگا، یہاں تک کہ بچہ آبا تاسا کے بعد اب جب تب اور الحمد اور الشکر للہ یہ پڑھنے کا عادی ہو جائے، تاکہ اس کی زبان پر مربوط جملے جب ادا ہونے لگے تو سب سے پہلے اس کا آغاز قرآن کے آغاز سے کیا جائے اور سب سے پہلے اس کو پڑھایا جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ صرف نماز کی رکعتوں کے لیے نہیں، یہ زندگی کے آغاز کے لیے، یہ ہدایت کے آغاز کے لیے، یہ اللہ کی کتاب کا مقدمہ ہے، یہ وہ ورد ہے، یہ وہ الفاظ ہے، یہ وہ مقدمہ قرآنی ہے، یہ وہ تمہید حیات انسانی ہے جس کے بغیر چارے کار نہیں۔ اسکول میں اس کو پڑھانا ہے، مدرسے میں اس کو پڑھانا ہے، گھر میں اس کو پڑھانا ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کا تعلق مالک سے، پروردگار سے، خالق سے، اللہ سے، ذوالجلال والاکرام سے قائم کرنا ہے۔ یہ پہلا فریضہ ہے، وہ اچھی طرح سے یاد رکھا جائے، کیونکہ لوگ قرآن کے درس میں بھی شریک ہوتے ہیں، دینی واعظ بھی سنتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کو جہنمی اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں ان کو شرک پڑھایا جاتا ہے، جہاں ان کو عیسیٰ مسیح کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ سن آف گاڈ ہے، جہاں دیویوں اور دیوتاؤں کی کہانیاں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں توحید کا قتل ہوتا ہے، جہاں پر سرسوتی کی وندنا ہوتی ہے، جہاں وندے ماترم ہوتا ہے، جہاں گیتا کو عزب قرار دیا جاتا ہے، جہاں بے شمار مشرکانہ، جاہلانہ، ملحدانہ کام کیے جاتے ہیں، تو مسلمان ماں یہ بھول جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے کو اور اپنوں کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ اور دوزخ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اعمال جو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ عقیدے جو دوزخ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تعلیمی سسٹم جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، وہ سودی نظام جو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے، ہر وہ چیز جو دوزخ کے راستے کو ہموار کرتی ہے، اس سے بچاؤ، اس سے اپنی نسلوں کو بچاؤ، گھر والوں کو بچاؤ، عورتوں کو بچاؤ، مردوں کو بچاؤ، اپنا وہ معاشرہ قائم کرو، وہ زندگی بناؤ، وہ خاندان بناؤ جو موحدانہ ہو، جو ملحدانہ نہ ہو، جو اسلامی ہو، جاہلانہ نہ ہو، جو حق پر قائم ہو، جس کا باطل سے تعلق نہ ہو۔ یہ ہے بنیادی ذمہ داری، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا۔ اس سے پہلے انجیل نازل کی گئی، اس سے پہلے حضرت داؤد کو زبور دی گئی، اس سے پہلے حضرت موسیٰ کو تورات عطا فرمائی گئی، اس سے پہلے حضرت ابراہیم کو صحیفے دیے گئے، اس سے بھی پہلے حضرت نوح کو صحیفے عطا فرمائے گئے۔ قرآن پاک میں جو پیغمبروں کو صحیفے اور کتابیں دی گئی ہیں ان کا ذکر ہے زبور الاولین کے الفاظ میں اور دیگر الفاظ میں، اور خاص طور پر جو صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے گئے ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ اور ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی گئی جس کو اولڈ ٹیسٹامنٹ انگریزی میں کہہ دیا جاتا ہے، عہد نامہ قدیم کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی حضور پاک علیہ السلام سے تقریباً 1500 سال پہلے۔
اور حضور پاک علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی گئی جس کو گاسپل کہتے ہیں، اور جو ایک انجیل تھی لیکن وہ انجیل تو غائب کر دی عیسائیوں نے، اور 4 انجیلیں اس کے متبادل کے طور پر رومن امپائر میں منظور کی گئیں، جبکہ جس اجلاس میں 4 انجیلوں کو طے کیا گیا اس اجلاس میں 2000 انجیلیں لائی گئی تھی۔ پادری اپنے اپنے بغل میں دبا کر انجیلوں کے بہت سے نسخے لے کر آئے تھے، لیکن رومن امپائر نے اپنے مشرکانہ عقائد کا لحاظ رکھتے ہوئے صرف ان انجیلوں کو قبول کیا کہ جو اس نظام کے ساتھ اور مشرکانہ عقائد کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے، لہٰذا ایک ہی جگہ 4 انجیلیں رائج کر دی گئی اور اصل انجیل غائب ہو گئی، اصل تورات غائب ہو گئی، اصل زبور غائب ہو گئی۔ آج جو بھی عیسائی دنیا میں، یہودی دنیا میں کتابیں موجود ہیں، ہمارا کہنا نہیں ہے، خود ان کے جو ہسٹورینس ہیں، ان کے جو اسکالرس ہیں، ان کے جو جوش انسائکلوپیڈیا اور برٹش انسائکلوپیڈیا میں اور انسائکلوپیڈیا آف ریلیجنس اینڈ ایتھکس میں مضمون نگار ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے کہ تورات اصل باقی نہیں رہی اور انجیل اصل باقی نہیں رہی۔ بہت بعد میں ایک طویل عرصے کے بعد تورات کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اس کو لکھوایا گیا زبانی، اس حضرت عزیر علیہ السلام نے اس کو لکھوا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ بھی غیر تاریخی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور تورات خود یہ بتاتی ہے، اس کے اندر کا متن یہ بتاتا ہے کہ وہ غلط تورات ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں انبیاء کرام پر الزامات لگائے گئے ہیں، اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو غیر سائنٹیفک ہیں، جو حقائق کے خلاف ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو بھی ان کو پڑھے گا تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی ہے، کہیں کہیں پر کچھ جھلکیاں باقی ہیں صحیح تعلیمات کی۔ یہ صورتحال انجیل کی ہوئی ہے کہ اس پر بھی دنیا کا اتفاق ہے کہ جو انجیل حضرت عیسیٰ کو دی گئی وہ دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ کے 70 سال بعد اور مزید سالوں کے بعد ان کے حواریوں نے اور حواریوں کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ کے قصے تیار کیے اور انجیل کی شکل میں ان کو پیش کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے صرف مشکل سے 3 دن ایسے ہیں جن کے کچھ واقعات ملتے ہیں، پوری حیات کو عیسائیوں نے ضائع کر دیا۔ یہی صورتحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات صرف جستا چند ہیں جو محفوظ ہو گئے اور تورات میں موجود ہے، یعنی گویا کہ حضرت موسیٰ اپنی سوانح لکھ رہے ہیں جس انداز سے تورات میں بہت سے بیانات ہیں جو اس بات کی پوری سوائے قرآن پاک کا جہاں تک تعلق ہے، مسلمان، غیر مسلم، اسکالرس، ہسٹورینس، بڑے بڑے محقق سب اس پر متفق ہے 100% کہ قرآن جو مسلمانوں کے ہاتھ میں یہ وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، ان کی زبان پر تھا، ان کے سینے میں تھا، جو محمد نے دیا۔ جو لوگ نہیں مانتے اسلام کو یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کی تصنیف ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ حضرت محمد علیہ السلام 40 سال تک ایک عام عربوں میں سے ایسے انسان تھے جنہوں نے کبھی کسی کتاب کو اٹھا کر دیکھا نہیں، کسی مکتب میں پڑھا نہیں، کوئی آپ کا استاد نہیں، کوئی آپ کا معلم نہیں، آپ حرف شناس بھی نہیں تھے، ٹوٹل الٹریٹ تھے۔ 40 سال تک آپ کا یہ حال تھا، اور سیرت کی کتابیں اس پر متفق، بیانات اس پر متفق۔ 40 سال کے مرحلے کے بعد جب آپ پر ایک ایسی بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی کہ مکہ مکرمہ کے مشرکانہ اور فاسقانہ ماحول کو چھوڑ کر آپ 3-4 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل النور کے غار حرا میں جاتے تھے اور کئی دن اور کئی راتیں وہاں گزارا کرتے تھے، اور وہ ایام آپ کی بے چینی کے تھے، آپ مسترد تھے، کیا کروں، کیسے اس شرک کو دور کروں، کیسے اس فسق و فجور کا علاج کروں، کیسے مکے کو صاف ستھرا بناؤں، کیسے ابراہیمی مکہ قائم کروں، یہ ایک بے چینی تھی، راستہ آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الضحیٰ میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجى
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. خاص طور پر یہ پوائنٹ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ سرگرداں تھے، حیران تھے، پریشان تھے، راستہ سجائی نہیں دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا بات کہاں سے شروع کروں، انقلاب کیسے لاؤں، تحریک کس طرح شروع کروں، کون سا پوائنٹ لے کر لوگوں کے سامنے آؤں. 40 سال کی عمر گزر چکی ہے، پختگی آ چکی ہے، معاملات ہاتھ سے نکلے چلے جا رہے ہیں. اس بے چینی کی جو حالت تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اللہ نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ جیسے چوراہے پر کھڑے ہیں اور یہ نہیں معلوم ہو رہا ہے کس روڈ پہ جانا ہے، یہی سمجھ میں آ رہا ہے کام کیسے شروع کرے. فَهَدَى تو اللہ نے گائیڈ کیا، اللہ نے رہنمائی کی، اللہ نے ہدایت دی، اللہ نے سرا پکڑا دیا، اللہ نے بات بتایا. وہ کیا بات تھی؟ اس کا حوالہ دیا گیا سورۃ الضحیٰ میں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیا کرنا ہے. فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. ایک رات تھی بڑی مبارک، قدر کی رات، عظمت کی رات، فیصلوں کی رات، رمضان کی رات. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رات و دن غار میں گزر رہے تھے. مکہ مکرمہ سے شہر کے 20 سے فاصلے پر یہاں سے کعبہ مقدسہ کا نظارہ بھی ہوتا تھا. اور اسی بے چینی میں آپ اللہ کی طرف متوجہ تھے کہ اچانک غار میں ایک اجنبی شخص داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا تھا، اس پر ایک تحریر تھی. اس نے کہا محمد پڑھیے. تو آپ نے جواب دیا کہ ماں انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں، میں الٹریٹ ہوں، میں حروف نہیں پہچان پاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کا مجھے موقع نہیں دیا کہ میں کوئی کتاب پڑھوں، کسی اسکول یا مکتب میں پڑھوں. تو آپ نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. تو پھر اس شخص نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر اتنے زور سے بھینچا کہ ایسا لگا جیسے پسلیاں ٹوٹ جائے. اس کے بعد چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے. آپ نے پھر وہی بات دہرائی کہ میں پڑھا لکھا نہیں. پھر اس شخص نے اپنے سینے سے لگایا اور زور سے بھینچا، پھر چھوڑ دیا. پھر یہ کہا کہ پڑھیے. 3 مرتبہ یہ عمل کیا. مقصد معانقہ کرنا تھا، مقصد یہ تھا کہ فرشتے کے دل میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کی کرنیں عطا کی گئی ہیں، نور کا سرچشمہ دیا گیا ہے، وہ قلب نبوی میں منتقل کر دیا جائے. اور اللہ کی طرف سے ہی یہ القاء فرمایا گیا کہ جبرائیل امین یہ عمل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حیران تھے کہ یہ کون شخص ہے جو غار میں داخل ہوا اور ایک انسانی روپ میں ہے، اور یہ مجھ سے مل رہا ہے، معانقہ کر رہا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے پڑھیے. یہاں تک کہ 3ری مرتبہ کے بعد انہوں نے خود اب کہنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے پڑھیے جو بہت مہربان اور نہایت کرم فرما ہے. اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، اس کی صفات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے پیدا کیا ہے. اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا پروردگار کرم فرما ہے، خوب عطا کرے گا. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو اس نے وہ سکھایا جس سے انسان واقف نہیں تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے اور حضور تھر تھر کانپ رہے تھے، دل لرز رہا تھا، پسینہ بہنے لگا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے پہاڑ کر دیا گیا، جیسے وہ ٹوٹا جا رہا ہے. کون سے الفاظ ہیں، یہ کیا منظر ہے، یہ کون سا تجربہ ہے.
یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی یہ سب کچھ نہیں معلوم تھا. حیرانی تھی، ایک سرگشتگی تھی، بے چینی میں اضافہ تھا، اور ایسا کہ جیسے آپ کسی نئی دنیا کا سفر کر رہے ہو. جسم ٹوٹا چلا جا رہا تھا، اور اب اس حالت میں آپ کو گھر واپس آنا تھا. غار سے باہر نکلے، وہ شخصیت جو سامنے آئی تھی وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، اور آپ باہر نکلے، سنبھل کے پہاڑ سے اترے. اتنی بلندی پر غار ہے کہ اگر آپ نیچے سے چڑھیے تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، تھک جاتا ہے انسان. اس سے سنبھل کے اترے، کیونکہ پورا جسم کانپ رہا تھا، دل لرز رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا. بڑی مشکل سے آپ پہاڑ کے دامن تک پہنچے، اور اس کے بعد جیسے جاتے تھے سنبھل کر آپ اپنے گھر یعنی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں پہنچے. اور اتنے نڈھال ہو چکے تھے کہ پلنگ پر جا کر گر پڑے، پلنگ پر پڑ گئے. اتنا بھی نہیں ہو سکا کہ جو آپ کا معمول تھا کہ اپنی رضائی، اپنا کمبل، اپنا لحاف جو بھی ہے اس کو اٹھائیں اور اس کے بعد آرام فرمائیں، اس کو اوڑھ لیں، خود اپنا عمل آپ کرتے تھے. لیکن آج صورتحال ایسی تھی اور لگتا تھا کہ لرزہ ہے اور بخار طاری ہو گیا ہے، تو گھر پہ جا کر پلنگ پر گر پڑے اور کہنے لگے ذرا مجھے کمبل اڑا دو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کمبل اڑا دیا، اور کمبل توڑے ہوئے آپ آرام کرتے رہے. جتنی بھی دیر لگی وہ حدیث میں اس کا بیان نہیں ہے کہ کتنی دیر آرام فرمایا، لیکن اتنی دیر کے سکون ہوا، کیونکہ بخار نہیں تھا، کوئی موسمی اثر نہیں تھا، یہ تو وحی الہی کا بوجھ تھا. اب گھر جب تشریف لائے اور آرام فرمایا تو اس کی کیفیت ختم ہوئی، اٹھے آپ، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ آج ایک عجیب منظر میرے سامنے آیا. میں غار حرا میں تھا، ایک شخص داخل ہوا، اس نے کہا کہ پڑھ گئے، اور اس کے بعد جب میں نے کہا کہ پڑھا لکھا نہیں ہو تو اس نے مجھے سینے سے لگایا، زور سے پیچھا، 3 مرتبہ یہ عمل ہوا. تو اس کے بعد اس نے پڑھا، مجھ پر یہ کیفیت طاری ہوئی، اور مجھے تو اپنے اوپر ڈر لگ رہا ہے کہ میں سنبھال سکوں گا کہ میری جان بچے گی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ان کے ساتھ 15 سال رہ چکی تھی، ان کی راتیں دیکھی، ان کے دن دیکھے، اور ان کا تقویٰ دیکھا، زہد دیکھا، امانت دیکھی، وہ سب سے بڑی شاہد عدل تھیں. انہوں نے جو بات اس وقت کہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اور آپ کو اطمینان دلاتے ہوئے، اور یہیں سے بات سامنے آ رہی ہے کہ سب سے بڑا کردار اسلام کی تاریخ میں عورت کا ہے. سب سے پہلا جو معاملہ ہوا ہے عورت سے، گھر کی عورت سے جو اہلیہ ہے، جو بیگم ہے، جن کا آپ کے ساتھ 15 سالہ تعلق رہا ہے، اور زندگی کے تمام تجربات سے دونوں گزر چکے ہیں، وہ یہ کہنے لگے کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقضي الضيف وتعين على نوائب الحق. کہنے لگی کہ اللہ میاں آپ کو تو رسوا نہیں کریں گے، اللہ میاں آپ کو غیر مددگار نہیں چھوڑیں گے. کہیں یخذل کر کے الفاظ ہے، کہیں یخزی کر کے الفاظ ہے. پورے اعتماد سے انہوں نے کہا حضور کی جو زندگی دیکھی تھی اس بنیاد پر اللہ آپ کو غیر مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو رشتے ناتوں کا خیال کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ نادار کی مدد فرماتے ہیں، آپ کمزور غریب بے روزگار کو روزگار سے لگاتے ہیں، اور ہر ٹوٹے پھوٹے مظلوم کی مدد میں پیش رہتے ہیں، اور آپ مہمانوں کی خاطرداری کرتے ہیں، ان کی میزبانی کرتے ہیں. آپ انسانوں کے اتنے خیرخواہ آگے وقت میں لوگوں کے کام آتے ہیں، کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے تو آپ آگے بڑھتے ہیں. ایسا انسان جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہو، ان کا دل کہہ رہا تھا، ان کا ضمیر کہہ رہا تھا، ان کے ذہن میں جو کچھ بھی مذہبی تعلیمات تھی وہ کہہ رہی تھی کہ جو اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے.
گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث کہ اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے اس وقت تک جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا کہ آپ اگر اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہے ہیں، دوسرے کے لیے جتنی دیر تک آپ دعا کرتے رہیں گے اتنی دیر تک فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہے گا. اپنے لیے جو آپ دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے نہ کرے اس کا فیصلہ ہے اور آپ کے اخلاص کا مسئلہ ہے. لیکن آپ جب دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت کھل جاتی ہے اور اس وقت تو فرشتے بھی حکم ہوتا ہے کہ اب تم اس کے لیے دعا کرو. ظاہر ہے کہ فرشتہ تو معصوم ہے اور اس معصوم اور بے گناہ کی دعا تو بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہی ہے. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جتنا جو آدمی دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے، دوسروں کا مددگار ہوتا ہے، آڑے وقت میں کام آتا ہے، غریبوں کا ساتھی ہوتا ہے، بیواؤں اور یتیموں کا مددگار ہوتا ہے، اتنا ہی اللہ کو محبوب ہوتا ہے. یہ وہ بات ہے جس کو حضرت خدیجہ خوب سمجھتی تھی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس میں سب سے نمایاں پہلو اسی کا تھا، اس لیے انہوں نے اس کی شہادت کی. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ توحید کے مضمون سے پوری تفصیل سے واقف تھے، نہ نماز آپ پر فرض ہوئی تھی، نہ روزہ فرض ہوا تھا، اس وقت اعمال نہیں تھے، عبادات نہیں تھی، احکام شرعی نہیں تھے. اس وقت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے جو اٹھان فرمایا تھا اس میں جو سب سے زیادہ نمایاں پہلو تھا وہ خدمت خلق کا تھا. اے مسلمانوں، آج مسلمانوں کے اندر سب سے کمزور پہلو خدمت خلق کا ہے. بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے، روزہ رکھنے والے، ہر سال حج کرنے والے کسی یتیم کو، غریب کو، بیوہ کو، پریشان حال کو دیکھتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں. یہ انبیائی طریقہ کار اور آخری نبی حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار کے بالکل خلاف. ساری عبادتوں سے فرائض کا اپنا مقام، ساری عبادتوں سے بڑھ کر عبادت خدمت خلق ہے، انسانوں کی مدد کرنا. یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں. جنت میں اس طرح ہوگا وہ شخص میرے قریب جو یتیم کی کفالت کرے گا. اے فرمایا الساعی علی الارملة والمسکین کالقائم الذی لا یفطر وکالصائم الذی لا یفطر. فرمایا کہ جو انسان کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی غریب کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہوں، فکر میں وہ کیسے ان کی مدد کر دیں، کیسے ان کا جھوپڑا بنوا دیں، کیسے ان کے کھانے کا انتظام کر دیں، کیسے ان کو سردی میں آپ دے دیں، گدا دے دیں، جو اس فکر میں ہے. فرمایا کہ وہ ایسا ہے، اس شخص کی طرح ہے جو رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، ہر دن روزہ رکھتا ہو. ہے کوئی پوری ملت میں تلاش کیجیے روزانہ روزے سے ہو کوئی شخص کو رات بھر نماز پڑھتا ہو، شاید ایک فرد نہ ملے. اور یہاں اس شخص کو یہ اہمیت دی جا رہی ہے، نبی پاک علیہ السلام اس کا یہ مقام بیان کر رہے ہیں. تو بہرحال جب سب سے پہلی وحی قرآن کی اتری اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ماجرا سنایا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ خدمت خلق میں معروف ہیں اور آپ اس طرح لوگوں کے مددگار ہیں، اس لیے اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. پہلی بات تو یہ ہو گئی، ان کو اطمینان دلایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل مذہبی کتابوں کے بڑے ماہر ہیں، عبرانی زبان، سریانی زبان جانتے ہیں، تورات اور انجیل کا درس دیتے ہیں، کچھ لوگ جا کر ان کے درس میں شریک ہوتے ہیں. چلیے آپ میرے ساتھ ان کے پاس اور اپنا جو کچھ واقعہ ہے ان کے سامنے بیان. حضور اکرم
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جن کو 80 سال ہو چکی تھی، نابینا ہو چکے تھے، مذہبی شخصیت تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کار پر قائم تھے، توحید پر گامزن تھے، شرک سے محفوظ تھے، اور تورات و انجیل کا درس دیتے تھے، ہبریو اور سیریل لینگویج کے ماہر تھے، عربی زبان ان کی مادری زبان تھی، اس لیے وہ تورات اور انجیل کے مضامین سے واقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ انہوں نے کہا نتیجے کیا بات ہے بتاؤ؟ آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ گزرا، غار حرا میں میرے ساتھ یہ بات پیش آئی۔ وہ ایک دم سے بے ساختہ چیخ پڑے، کہنے لگے خدا کی قسم تمہارے پاس وہی فرشتہ آیا جو موسیٰ کے پاس آیا تھا اور عیسیٰ کے پاس۔ اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ حضرت ورقہ ابن نوفل نے فوراً پہچان لیا اور ادراک کر لیا کہ جس انداز سے آپ بتا رہے ہیں کہ اس نے آ کر اللہ کا کلام پیش کیا، یہ ساری باتیں جبرائیل امین کی ہیں۔ جبرائیل امین کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنا فرستادہ بنایا، پیغمبروں کے پاس اللہ کی وحی لے کر وہ آتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے پاس تورات وہی لائے تھے، اور حضرت عیسیٰ کے پاس انجیل وہی لائے تھے، اور محمد عربی علیہ السلام پر قرآن پاک کے اترنے کے یہ سلسلہ شروع ہوا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہی فرشتہ، یہ کہا کہ میں آپ کے لیے اپنی جان چھڑکوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا محمد کے مکے والے لوگ آپ کو شہر سے نکال دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے کہا آبا مخرجیہم، یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ کیونکہ مکہ مکرمہ کا بچہ آپ سے محبت کرتا تھا، ہر جگہ آپ کا تذکرہ کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سے زیادہ کوئی امانت دار نہیں ہے، سب کا ہے آپ پر اعتبار، سب کی آنکھوں کے تارا، لہذا حیرت کی بات تھی کہ مجھے نکال دیں گے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ محمد جو بھی اس طرح کا پیغام لے کر آیا ہے اور ماحول مشرکانہ اور کافرانہ رہا ہے، اس میں توحید کی بات لوگوں کے لیے بڑی اجنبی رہی ہے اور لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، تو آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، جو پیغام اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، وہ جب آپ پیش کریں گے اور بات آگے بڑھتی جائے گی تو یہی لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے اور یہ آپ کو مجبور کر دیں گے شہر چھوڑنے۔ 13 سالہ تاریخ پر ورقہ ابن نوفل نے تبصرہ کر دیا، اور ورقہ ابن نوفل دنیا انسانیت کے سب سے پہلے مسلمان تھے۔ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی صحیح معنی میں صحیح پہچان کے ساتھ صحیح پس منظر کے ساتھ جس شخص نے تصدیق کی وہ ورقہ ابن نوفل ہے، اس لیے وہ پہلے مسلمان ہے۔ حضرت خدیجہ نمبر 2 پر مسلمان، حضرت ابوبکر نمبر 3 پر مسلمان، اور اس کے بعد حضرت علی اور حضرت زید بن حارثہ وغیرہ مسلمان ہوتے رہے کہ ان کے سامنے بات آتی رہی، وہ اسے قبول کرتے رہے۔ اسلام اور قرآن کس طرح شروع ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جس پر توجہ دینا ہے، ایک تو قرآن پاک کی وہ ترتیب ہے کہ سورۃ الفاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے اور سورۃ الناس پر ختم ہوتا ہے۔ 114 سورتیں ہیں اور یہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوئی ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلی وحی کے نازل ہونے کا زمانی اعتبار سے اگر ترتیب کو دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت کیا نسخے عطا فرمائے، کیا حکم عطا فرمائے، کیا ہدایات عطا فرمائی، تو یہ ترتیب الگ ہے۔ قرآن پاک لکھا ہوا جیسے آج ہمارے پاس موجود ہے، ایسے ہی ازل سے یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا موجود ہے، اور لوح محفوظ سے پورا قرآن اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر، یعنی سب سے قریب کا جو آسمان ہے، پہلا آسمان ہے، اس پر اتار کر جبرائیل امین کے حوالے کر دیا، اور یہ ان سے فرما دیا گیا کہ میں بتاؤں گا کہ اس کتاب کا کون سا حصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جانا ہے، کب لے کر جانا ہے، کون سا حصہ لے کر جانا ہے۔
تو اس سلسلے میں سب سے پہلے جو ہدایت فرمائی گئی کہ سورۃ العلق کی ابتدائی آیتیں جو اقرأ باسم ربک الذی خلق سے شروع ہوتی ہیں لے کر جانا. اس کے بعد ایک وقفہ ہو گیا، اور وقفے کے بعد اب وہ وقفہ کتنی مدت رہا؟ عام طور پر زیادہ سے زیادہ جو مدت بیان کی گئی ہے سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں وہ 3 سال کی مدت بیان کی گئی ہے. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کا سلسلہ پے بپے شروع ہوا، لگاتار شروع ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جہاں پر یہ حدیث پیش کی ہے پہلی وحی کے نزول کی، وہیں پر انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ پھر ایک وقفہ ہو گیا، اور وقفے کے بعد جو سب سے پہلی سورہ نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ آیتیں سورہ کا ایک حصہ یا پوری سورہ نازل ہوئی، جس میں ایک وقفے کے بعد اور مرحلے کے بعد اب یہ فرمایا گیا اے کملی والے اٹھ جائیے، لوگوں کو آگاہ کیجیے، خبردار کیجیے، اپنے پروردگار کی عظمت بیان کیجیے، ہر طرح کے شرک کی گندگی سے اپنے کو دور رکھیے اور احسان کر کے ان کو زیادہ مت سمجھیے اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے سب سے پہلا حکم پڑھنے کا دیا ہے، اس لیے کہ پڑھنے سے علم آتا ہے، علم سے عمل معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی عمل بغیر علم کے کبھی نہیں ہو سکتا. وضو سیکھا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، نماز سیکھی جاتی ہے پھر پڑھی جاتی ہے، روزہ سیکھا جاتا ہے سو عمل ہوتا ہے، حج سیکھا جاتا ہے اس کو کیا جاتا ہے، ہر چیز سیکھی جاتی ہے. چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے کوئی استاد چاہیے، گھڑی سازی سیکھنے کے لیے گھڑی ساز چاہیے، سائیکل کا پنکچر بنانے کے لیے پہلے کسی سے سیکھنا پڑتا ہے. تو علم ابتدا ہے، علم آغاز ہے. انسانی زندگی کے تعلق علم سے جوڑا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جیسا علم ہوگا، کوئی اگر جادو اور ٹونے ٹوٹکے کے علم کے چکر میں پڑے گا تو وہ شیطان بنے گا، مشرک بنے گا اور اعتبار والا انسان بنے گا. کوئی اگر مضر قسم کے ہتھیار تیار کرے گا تباہی مچائے گا. کوئی اگر شراب کا علم حاصل کرے گا اسے تیار کرے گا پورے معاشرے کو مصیبت پر ڈالے گا، نشے کو پھیلا دے گا. تو غرض کے چیزیں اچھی بھی ہیں بری بھی ہیں، اچھا علم بھی ہے برا علم بھی ہے. ہر وہ علم جو برائی کی طرف لے جائے، ہر وہ علم جس کے نتیجے میں معاشرے میں یا فرد میں خرابی پیدا ہو وہ مضرت رساں علم ہے. ہر وہ علم جس سے نفع ہو، جس سے فائدہ ہو فرد کو، جماعت کو، علم پسندیدہ ہے، اس کو علم نافع کہا گیا. قرآن پاک کے ذریعے جس علم کی رہنمائی کی جا رہی ہے جو وہ علم ہے جس کا تعلق اس دنیا کی ان تمام چیزوں سے ہے جو انسان کی فلاح و بہبود پر مبنی ہے. انسان جن چیزوں کے ذریعے سے اس دنیا میں بھی صلاح حاصل کرتا ہے، ترقی کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، اور جس علم کے ذریعے اس کو اللہ کی معرفت ہوتی ہے، پیغمبر کو پہچانتا ہے، فرشتوں سے واقف ہوتا ہے، عالم بالا کو سمجھتا ہے، آسمان اور آسمانوں کے اوپر کی دنیا کے بارے میں جانتا ہے، اس کی روح کہاں سے آئی ہے، پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کو موت کیوں آئے گی، اس کے بعد کا مرحلہ کیا ہوگا، جزا و سزا کے فیصلے کیسے ہیں. یہ وہ علم ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی کبھی سدھر سکتی ہی نہیں. یہ علم صرف اور صرف پیغمبروں کے ذریعے دیا جاتا ہے، صرف اور صرف اللہ کی کتابوں کے ذریعے دیا جاتا ہے، یہ پیغمبروں کے نائبین کے ذریعے دیا جاتا ہے، یہ اللہ کی کتاب کی تشریحات کے ذریعے دیا جاتا ہے. اس علم کا سرچشمہ صرف یہی ہے، اس کے علاوہ کہیں. جو آدمی صرف اس سے ہٹ کر کسی اسکول میں پڑھے گا، کسی کالج میں پڑھے گا، کسی یونیورسٹی میں پڑھے گا، کسی اکیڈمی میں پڑھے گا اور اللہ اور رسول کے علم سے محروم ہوگا،
وہ ایک کمانے والا انسان بن سکتا ہے، ایک چوپایا بن سکتا ہے، ایک درندہ بن سکتا ہے، ایک مہلک انسان بن سکتا ہے، ایک شرابی بن سکتا ہے، ایک عیاش بن سکتا ہے، ایک ظالم حکمران بن سکتا ہے، ایک منافق انسان بن سکتا ہے، جھوٹا وکیل بن سکتا ہے، ایک جھوٹا جج بن سکتا ہے، ایک مفاد پرست ڈاکٹر بن سکتا ہے، ایک دنیا دار انجینئر بن سکتا ہے، لیکن وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ اللہ والا اور نبی والا بننے کے لیے صرف اور صرف اللہ کی کتاب ہے اور نبی کی تعلیمات ہے، وہی ذریعہ ہے، وہیں سے راستے کھلتے ہیں، وہیں سے روشنی ملتی، وہیں سے ہدایت فراہم کی جاتی۔ اس لیے جو بات فرمائی گئی ہے، سب سے پہلی بات جس سے آغاز کیا گیا ہے، پوری انسانیت کو ہدایت دی گئی ہے کہ پڑھو، اور تمہارا پڑھنا ایسا ہونا چاہیے جس کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو، اور اللہ خالق ہے، لہذا اللہ کی جتنی تخلیقات ہیں اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو پڑھو اللہ کی صفات کی معرفت کے ساتھ۔ لہذا پڑھو فزکس، پڑھو کیمسٹری، پڑھو زوالوجی، پڑھو باٹنی، پڑھو ایسٹرونومی، پڑھو جیولوجی، پڑھو سارے علوم پڑھو، اس لیے کہ سب اللہ کے پیدا کردہ ہیں۔ زمین اللہ نے بنائی، اس کے اندر دھاتیں اللہ نے رکھی، سیال مادے اللہ نے رکھے، سالڈ مادے اللہ نے رکھے، زمین کے اوپر گیسز اللہ نے رکھی، پودے اللہ نے بنائے، دانے اللہ نے پیدا کیے، پتے اللہ کے، پھول اللہ نے بنائے، ہوائیں اللہ نے تیار کی، آکسیجن اللہ کا دیا ہوا ہے، اور ستارے سیارے کہکشائیں سب اللہ کی تخلیقات ہیں۔ تو سب کو پڑھو، لیکن اس لیے پڑھو کہ اللہ کی معرفت۔ یہ ہے اسلامی نظام تعلیم۔ اسلامی نظام تعلیم کا آغاز یہاں سے کیا گیا ہے کہ پوری کائنات پڑھنے کے لیے ہے، لیکن یہ اس لیے پڑھنے کے لیے ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو، پھر جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی ہے اس کا استعمال کیا جائے۔ یعنی دنیا کی جتنی چیزیں بنائی گئی ہیں، لوہا ہو یا پیتل ہو یا سونا ہو یا چاندی ہو یا پیٹرول ہو یا ڈیزل ہو، یہ سب چیزیں مسلمانوں کے لیے بنائی گئی۔ وہ کیا رکھی؟ مسلمانوں کے لیے ساری چیزیں پیدا کی گئی، مسلمانوں کا ان سے الگ ہٹ جانا، کافروں، ملحدوں، ظالموں کے حوالے کر دینا، یہ سب سے بڑا جرم ہے جو تاریخ میں کیا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی تو وہ تعلیم دی کہ جس کی بنیاد پر پہلے انہوں نے مکہ مکرمہ میں، پھر جزیرۃ العرب کے مختلف علاقوں میں اللہ کا تعارف کرایا، نبی کا تعارف کرایا، فکر آخرت پیدا کی، اخلاق کی تعلیم دی، قرآن کی ہدایات دی، اور اس کے بعد مدینہ منورہ 13 سال کے بعد منتقل ہو کر اسلامی حکومت قائم کی، اسلامی اقتدار کا نظام قائم کیا، اسلامی عدالت قائم کی، اسلامی فوج قائم کی، اسلامی پولیس قائم کی، اسلامی مارکیٹس تیار کیے، اسلامی کمپنیز بنائی گئیں، اور ایکسپورٹ امپورٹ کا اسلامی نظام جاری کیا گیا، غیر سودی سسٹم کو جاری کیا گیا۔ دنیا میں ایک نئی تبدیلی کے لیے ایک زبردست نظام برپا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں قرآن پڑھاتے تھے، قرآن کی تشریح کرتے تھے، قرآن کی بنیاد پر تزکیہ فرماتے تھے، قرآن کے الفاظ سکھاتے تھے، اور قرآن کے ذریعے وہ آرمی بنا رہے تھے، قرآن کے ذریعے وہ گورنمنٹ بنا رہے تھے، قرآن کے ذریعے وہ سیکریٹریٹ تیار کر رہے تھے، قرآن کے ذریعے انہوں نے سویلائزیشن کا نظام بنایا تھا، قرآن کے ذریعے ایک ایجوکیشنل موومنٹ تیار کی تھی، قرآن کے ذریعے ایک ریاست وجود میں آئی تھی، قرآن کے ذریعے پورے جزیرۃ العرب کی آزادی کی مہم چلائی گئی تھی، قرآن کے ذریعے رومن امپائر اور پرشین امپائر کے خاتمے اور ان کے ظلم کو ختم کر کے عادلانہ نظام کو جاری کرنے کا نظام جاری کیا گیا تھا۔ قرآن ہی ہے جس نے بکری اور اونٹ کے چرانے والوں کو کمانڈر بنایا، چیف جسٹس بنایا، چیف آف آرمی اسٹاف بنایا، فاتح بنایا، اور دنیا کا معلم بنایا، مفسر و محدث بنایا، اور ان کو بڑے بڑے علوم سے ہمکنار کیا۔ قرآن نے ابو بکر کو تیار کیا، عمر کو کیا، عثمان کو کیا، علی کو کیا، قرآن نے سعد بن معاذ، سعد بن ابی وقاص کو تیار کیا، ابو عبیدہ بن جراح کو تیار کیا، عمرو بن العاص کو تیار کیا۔ قرآن کے ذریعے سے جزیرۃ العرب فتح کیا گیا، قرآن کے ذریعے عراق کی فتح ہوئی، سیریا کی فتح ہوئی، ایران کی فتح، ترکستان کی فتح، ہندوستان کی فتح، ایجپٹ سے لے کر مراکو اور اسپین تک کی فتوحات قرآن کے ذریعے ہوئی۔ یہ قرآن کا دیا ہوا نظام تھا جس نظام نے متحرک کر دیا تھا، ہر فرد
ڈائنامک بن گیا تھا، ہر فرد ایکٹیو ہو گیا تھا، ہر فرد کام کرتا تھا، اہلی پناہ ختم ہو گیا تھا اور جلمس کو ختم کر دیا گیا تھا. ہر انسان سپاہیانہ مزاج کے ساتھ اور ہر انسان رضاکارانہ طور پر، ہر انسان ایک تحریکی انسان کی حیثیت سے کام کرتا تھا. بوڑھے معذور اپنی جگہ پر اپنے معذوری کے دائرے میں تھے، وہ بھی کوشاں رہتے تھے کہ اپنی معذوری کی بھی حالت. ایک لنگڑا ہے وہ کہتا ہے میں بھی جہاد میں جاؤں گا، ابھی بچہ ہے تو وہ بندوں کے بل کھڑا ہو کر کہتا ہے مجھے بھی جہاد میں لے گی. یہ تھا اسلامی نظام، یہ تھا قرآنی نظام. اور جب بھی قرآنی نظام پھر سے قائم ہوگا پوری سوسائٹی زندہ ہو جائے گی، تمدن وجود میں آ جائے گا، تہذیب کی قدریں سامنے آ جائیں گی، فتوحات ہوتی چلی جائیں گی. اس لیے کہ قرآن نے یہی کر کے دکھایا تھا. ابتدا ہوئی تھی کہاں سے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے. اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ میں اسلامی یونیورسٹی قائم کر دی نبی پاک علیہ السلام نے، تو اس کا کیا تھا کورس، اس کا سسٹم کیا تھا؟ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. قرآن کے حروف سے واقعیت پیدا کی جا رہی ہے، تہذیب دی جا رہی ہے، تزکیہ فرمایا جا رہا ہے، اعلیٰ ترین اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، قرآن کا مطلب سمجھایا جا رہا ہے، ہر سائنس دی جا رہی ہے، ہر نالج دی جا رہی ہے. حکمت کہتے ہی ہے تمام طرح کی بہتر سے بہتر تکنیک کو، سلیقے کو، دانشمندی کو، فہم کو. حکمت اس کا نام ہے جس کا بڑا وسیع دائرہ ہے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا کورس، اور اس کا پھر وہ نظام تھا جو پورے مدینہ منورہ میں آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کس طرح باطل سے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ پورے ملک کے مخالفین کا الائنس، ملکی سطح کا جو الائنس بنایا گیا وہ سن 5 میں بنایا گیا، اور وہ جنگ چھیڑی گئی جس کو غزوۃ الاحزاب کہا گیا. قرآن میں ایک سورہ ہے الاحزاب کے نام سے، الاحزاب کے معنی پارٹیز. تو الائنس آف پارٹیز، مختلف پارٹیاں اور مختلف گروہوں نے اپنا الائنس اور اتحاد بنایا کہ مسلمانوں کی جان کھول دینا ہے، اور بڑا خطرناک قسم کا حملہ کیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تحفظ کے لیے پہلے سے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ یہ کہ ایک خندق 3 میل لمبی کھودی گئی، ایک پہاڑ سے دوسری پہاڑیوں تک اس کو ملا دیا گیا کہ دشمن ایک دم سے مدینہ میں گھس کر حملہ نہ کر سکے. یہ طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات حاصل ہوئی اور الائنس کو شکست ہوئی. یہ سن 5 کا واقعہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکست کے بعد فرمایا کہ الآن نغزوہم ولا یغزوننا، اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. اور سن 6 میں آپ نے عمرے کے لیے سفر کیا، جو سفر نہیں ہو سکا. سن 7 میں آپ نے عمرہ فرمایا. سن 8 میں 10,000 کی فوج لے کر مکہ مکرمہ کو فتح فرما دیا. 7.5 سال مدینہ منورہ میں 7.5 سال میں قرآنی ایجوکیشن نے اتنی زبردست فورس تیار کر دی اور مسلمانوں کی مینٹلٹی اس طرح تبدیل کر دی اور ان کو عالمی طور پر ایسا تیار کر دیا گیا کہ صرف 7.5 سال کی مدت میں قرآنی ایجوکیشنل موومنٹ کے نتیجے میں مکہ مکرمہ جو کیپٹل تھا عربین پیننسولا کا فتح ہو گیا. اور مکہ مکرمہ کے فتح ہونے کے بعد 1 سال کی مدت میں 10 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح ہوتا چلا گیا. یمن فتح ہو گیا، عمان، بحرین فتح ہو گئے. ادھر کی جو پٹی تھی جدہ یمبو کی سیریا تک جاتی تھی سب فتح ہو گئی. اور سیریا اور عراق کے نیچے جو کرسچن اسٹیٹس تھیں وہ سب فتح ہو گئی. یہاں تک کہ اب مرحلہ نیا شروع ہو گیا کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر جن کی حیثیت امریکہ اور روس کی سی تھی کہ آدھی دنیا ادھر اور آدھی دنیا ادھر تھی،
ان سے ٹکر لینے کا دور آ گیا. اور اس کے بعد حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کے ذریعے جو پیشین گوئیاں سنائی تھیں کہ دنیا فتح ہوگی اور خلافت راشدہ قائم ہوگی اور ابو بکر خلیفہ ہوں گے، عمر ہوں گے، عثمان ہوں گے، علی ہوں گے، یہ ساری پیشین گوئیاں پوری ہوتی چلی گئیں اور ابو بکر صدیق میں رومن کے علاقے فتح ہونا شروع ہو گئے اور عمر فاروق کے دور میں ایران فتح ہوتا چلا گیا. تو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور ختم ہو گئی اور اسلام ایک سپر پاور بن کر سامنے آ گیا. بزرگوں، یہ ہے قرآنی تعلیم، یہ ہے قرآنی سسٹم. ایک عرصے سے قرآن فراموش ہو گیا ہے، ایک عرصے سے قرآن صرف رمضان کی تراویح کے لیے رہ گیا ہے، ایک عرصے سے صرف درجہ حفظ کے بچوں کی رٹ کے لیے رہ گیا، ایک عرصے سے قرآن تعبیر گندوں کے لیے صرف رہ گیا، ایک عرصے سے مسجد کے الماریوں میں رکھا رہ گیا، ایک عرصے سے اس کو سمیٹ لیا گیا، ایک عرصے سے صرف یہ مسلمان قوم کی کتاب بن کے رہ گیا ہے. اور ایسی مقدس کتاب جیسے دوسروں کی اپنی مقدس کتابیں ہیں، اس سے بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. قرآن کا تشخص ختم ہو گیا، قرآن کی حیثیت ختم ہو گئی، قرآن کا جو رول ہے، جو کردار ہے، وہ متاثر ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے مسلمان قرآن کے ہوتے ہوئے پسماندہ ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان جاہل ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمان منتشر ہے، قرآن کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ شدر اور شدروں سے بدتر ہے. اتنی بڑی گالی ہے، اتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ ڈر کے مر جانا چاہیے. قرآن کے ہوتے ہوئے یہ ہو، ایسے کہ کسی کے گھر میں سونا ہو اور چاندی ہو اور اس گھر کے لوگ گدڑی پہنے ہوئے راستوں کے چھلکے اٹھا کے کھا رہے ہیں، خاندان شادی کے لوگ ہوں اور بھیک مانگتے پھر رہے ہوں. کیا کہا جائے گا؟ یہی کہا جائے گا کہ پاگل ہو گئے ہیں، سنکی ہو گئے ہیں، ان کے دماغ خراب ہو گئے، ان کو اپنا ادراک نہیں رہ گیا، یہ اپنی شخصیت اور پرسنالٹی کو بھی پہچان نہیں پا رہے. اس لیے یہ صورتحال قائم ہے، ورنہ کوئی سوال ہی نہیں تھا. جن کو اتنا زبردست نظام دیا گیا اور اتنی زبردست تاریخ جن کو عطا کی گئی، وہ کیسے پست رہ سکتے ہیں؟ انہیں صاف ستھرا رہنا ہے، انہیں مہذب رہنا ہے، ترقی یافتہ رہنا. اور صرف اس طرح نہیں کہ وہ برہمنوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح اپنے اندر محدود رہتے ہوئے اپنی ترقی کے بارے میں سوچیں گے، بلکہ یہ ایک ایسی تحریک ہے جو تمام انسانوں کے لیے، غریبوں کے لیے، پسماندوں کے لیے، بیواؤں کے لیے، یتیموں کے لیے اور عورتوں مردوں کے لیے بغیر تفریق کے پوری انسانیت کے لیے رحم کی، شفقت کی، کرم کی تحریک ہے. اس لیے یہ تو محدود بھی نہیں ہو سکتی، یہ تو مسلم ہو غیر مسلم سب کو مخاطب کرتی ہے. قرآن سب کی کتاب، ایسی کتاب کے موجود ہوتے ہوئے کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال سورہ فاتحہ اور آخر کی صورتیں یہ قرآن پاک کے پورے نظام کو اس طرح سے مربوط کر کے پیش کرتی ہیں جیسے موتیوں کا ایک ہار ہو جو تیار کر کے مسلمان کو پہنا دیا گیا ہے. سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے جو بات شروع کی وہ اپنے تعارف سے، کیونکہ سب سے پہلی چیز اللہ کا تعارف ہے، اللہ سے واقف ہونا سب سے بڑی بات ہے. پھر یہ جاننا چاہیے کہ ہمارا اللہ سے کیا تعلق، پھر یہ جاننا چاہیے ہمارا لوگوں سے کیا تعلق، یہ جاننا چاہیے کہ صحیح راستہ کون سا ہے. یہ وہ بنیادی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مقدمے میں پریفیس جو ہے اس میں اس کو بیان کر دیا ہے 7 آیتوں کے اندر. اور مسلمان کو یہ حکم ہے کہ دن اور رات کی 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اس کو پڑھے، یعنی تقریباً 17 مرتبہ روزانہ مسلمانوں کو اسے دہرانا ہے. اور جس چھوٹے سے سبق کو 17 مرتبہ روزانہ دہرانا ہے اس کو تو اتنا اسپر ہونا چاہیے کہ بچے کو اس کا مطلب معلوم ہونا چاہیے، ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، اس کی تشریح معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ اسی سے اس کی پرسنالٹی طے ہوتی ہے، اس کا تشخص طے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، دیکھنے والا اور ان کی فکر فرمانے والا. الرحمن الرحیم.
جو بہت ہی شفقت فرمانے والا، کرم فرمانے والا اور رحم فرمانے والا، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا تنہا مالک ہوگا۔ اس دنیا میں ملکیتیں سب ظاہری نگاہ کو دھوکہ دینے والی مجازی طور پر موجود ہے، کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی صدر جمہوریہ بنا ہوا ہے، یہ سب بڈھے بوڑھے ہیں، وقتی طور پر خدا تعالیٰ نے ان کو موقع دیا ہے، اور مجازی طور پر کوئی بادشاہ اور کوئی وزیر، کوئی امیر و کبیر ہے، لیکن سب کی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے حیات اللہ کے ہاتھ میں تھی، جس وقت فیصلہ ہوگا تو مکڑی کے جالے کو جس طرح صاف کر دیا جاتا ہے، ویسے ہی حکومتوں کو اور بادشاہتوں کو صاف کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کا تعارف اس حیثیت سے کرایا جا رہا ہے کہ وہ سب کا مالک ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، رزاق ہے، رب ہے، مہربان ہے، کرم فرما ہے۔ اللہ کا تعارف اس طرح کہ وہ رحمان ہے، رحمتیں بکھیر رہا ہے، ہمیں سانسیں دے رہا ہے، غذا دے رہا ہے، پانی دے رہا ہے، رہائش دے رہا ہے، صحت دے رہا ہے، نعمتوں کی فراوانی ہے، اور ایسی ہے کہ کافر کو بھی دے رہا ہے، مومن کو بھی دے رہا ہے، سب کو عطا فرما رہا ہے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے ہے، لہذا ہم سب کو دے رہے ہیں، پر امتحان دے رہے ہیں۔ اور رحیم جو ایسا مہربان ہے کہ اہل ایمان کو یہاں بھی نوازتا ہے اور تا ابد جنت میں نوازے گا کہ پھر نعمتیں کبھی چھینی نہیں جائیں گی۔ اور وہی ہے جس کے ہاتھ میں سارے فیصلے، دنیا میں بھی فیصلے فرماتا ہے، لیکن اصل فیصلے یوم الدین، جزا و سزا کے دن آخرت میں ہوں گے، اور اس وقت پھر جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو ان کی نیکی، اور بدی کرنے والے ان کو ان کی بدی کی جزا و سزا ملے گی۔ یہ اللہ کے تعارف کی بنیادی باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پھر فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، صرف تیری غلامی کرتے ہیں، صرف تیری اطاعت کرتے ہیں، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ بندے کا اللہ سے ربط کیا ہے وہ یہ بتائے گا۔ ہر انسان کا اللہ سے تعلق یہ ہے کہ ہر انسان اللہ کا مملوک ہے، محکوم ہے، عبد ہے، بندہ ہے، غلام ہے، کوئی آقا نہیں، سب محتاج ہے۔ صرف اللہ ہے جو سمجھ ہے، بے نیاز ہے، سب فقیر ہے، سب اس کے در کے بھکاری۔ یہ بات کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے، اور انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سلطان السلاطین اللہ ہے، حاکم الحکام اللہ ہے، اور ملک الملوک اللہ ہے۔ اصل حکمرانی اللہ کی ہے، روئے زمین پر اللہ کی حکمرانی، سورج و چاند پر اللہ کی حکمرانی، ستاروں سیاروں پر اللہ کی حکمرانی، خشکی و سمندر پر اللہ کی حکمرانی۔ دنیا کے مختلف ملکوں کے یہ بادشاہ جو مجازی طور پر، وقتی طور پر بادشاہ بنائے جاتے ہیں، کبھی فقیر تھے اور کبھی امیر ہوتے ہیں، پھر کبھی فقیر ہوتے ہیں، کبھی زندگی کی عیاشیاں ہوتی ہیں، کبھی موت کے سناٹے ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جو حی و قیوم ہے، جو ملک الملوک ہے، جو بادشاہ شاہاں ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس کے تعارف کے بعد ہر بندے کو چاہیے کہ اس اللہ سے تعلق بندگی کا قائم کرے، اللہ سے مدد مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے لو لگائے، اور اللہ سے جو کچھ مانگنا ہے، اللہ سے کھانا بھی مانگیے، کپڑا بھی مانگیے، صحت بھی مانگیے، شفا مانگیے، قسمت مانگیے، سب مانگیے، لیکن سب سے بڑی چیز مانگنے کی کیا ہے؟ اهدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرما دی۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے، کیونکہ صحیح راستے کی ہدایت ہوگی تو کھانا صحیح ہوگا، کپڑا صحیح ہوگا، پانی صحیح ہوگا، مکان صحیح ہوگا، ملازمت صحیح ہوگی، اور زندگی صحیح ہوگی۔ ہدایت اگر نہیں ہوگی تو حرام کھایا جائے گا، حرام پیا جائے گا، حرام طریقہ اختیار کیا جائے گا، اپنی بدقسمتی کے راستے پہ چلا جائے گا، برائیوں کے راستے میں بڑھا جائے گا، خندق میں کودا جائے گا، کھائیوں میں گرا جائے گا۔ اس لیے سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ ہدایت یعنی دماغ صحیح کام کرے، دل صحیح بات سوچے، نیت صحیح ہو، قدم صحیح اٹھے، آنکھ صحیح دیکھے، کوئی غلط بات قریب نہ بھٹکے، کوئی چیز آ جائے تو پھر اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ میں سے دعا کی جائے، اے اللہ مجھے شیطان سے بچا لیجیے، برے اثر سے بچا لیجیے، برے انجام سے بچا لیجیے۔ تو سب سے بڑی نعمت ہدایت۔ ہدایت کے لیے انبیاء بھیجے گئے، ہدایت کے لیے انبیاء کرام نے سخت ترین مشقتیں اٹھائی، ہدایت کی خاطر انبیاء کرام نے شہید کیا، ہدایت کی بڑی نعمت ہے کہ اس کے لیے اللہ کے
بلال کو مکے کی سڑکوں پہ لٹایا گیا، ہدایت کی قاتل خباب کو انگاروں پہ لٹایا گیا. ہدایت اتنی بڑی بات، اتنی بڑی نعمت ہے کہ جانیں قربان، عزتیں قربان، مان قربان. اس لیے اللہ نے سب سے بڑی نعمت کی طلب کے لیے سورہ فاتحہ میں بندے کو ہدایت کی کہ وہ یوں کہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہدایت دے دیجیے، سیدھے راستے پر چلا دیجیے، سیدھے راستے پر جما دیجیے، منزل مقصود تک پہنچا دیجیے. اب پھر یہ مسئلہ ہے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں، کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان کے راستے پر چلائیے جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن سے آپ خوش ہیں، جن سے آپ راضی ہیں، ان کا راستہ چاہتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. قرآن خود اپنی تشریح کرتا ہے. تو قرآن کی اس آیت کی تشریح دوسری جگہ پر یہ فرمائی گئی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ سر فہرست انبیاء ہیں، نمبر 2 پر صدیقین، نمبر 3 پر شہداء، نمبر 4 پر صالحین. ہدایت جب آپ مانگتے ہیں، اے مسلمانوں سب نماز پڑھتے ہو، اے عورتوں تم بھی نماز پڑھتی ہو، جب اللہ سے سب لوگ کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو خوب سوچ لیا کرو کہ نماز میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ اللہ میں نبی کے راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ میں ابو بکر کے راستے پہ چلا دیجیے، اے اللہ ہمیں شہید عثمان کے راستے پر، شہید علی کے راستے پر، شہید حمزہ کے راستے پر، شہید حسین کے راستے پر، شہداء کے راستے پہ چلا دیجیے. یہ مانگ رہے ہیں آپ، درخواست کر رہے ہیں. سوچیے تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ زبان سے جھوٹ موٹ تو نہیں کر رہے ہیں. آپ کے دل میں جذبہ ہے شہادت کا، جذبہ ہے صدیقیت کا، جذبہ ہے فاروقیت کا، جذبہ ہے نبی کی اطاعت کا ہے. اگر ہے اور باقی آپ مانگ رہے ہیں تو آپ مسجد میں جب مانگ کر جائیں گے تو کیا اس کا امکان ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے گھر میں پھر آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر فلمیں دیکھیں، جنگل تصویریں دیکھیں، موبائل میں اڑیا تصویریں دیکھیں؟ پھر یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے کو بے حیا بنائیں، بے شرم بنائیں، نبی کی بددعائیں لیں، فرشتوں کی لعنتیں لیں، گھر کے ماحول کو تباہ کریں، عورتوں کو بے پردہ کریں، نوجوانوں کو آوارہ کریں، گالیوں کا ماحول، غیبت کا ماحول، چغلخوریوں کا ماحول، آپس کی لڑائیوں کا ماحول، کینے کا ماحول قائم کریں. مسجد میں آ کر کہیں کہ اللہ نبیوں کے راستے پہ چلا دیجیے، اور باہر نکل کر پھر رشوت لیں اور سود کھائیں اور حرام اختیار کریں اور کیسٹ اور سیڈیز میں گانے لیں اور فلمیں دیکھیں. کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ جو انسان سچا ہوگا، جو مخلص ہوگا، جو سورہ فاتحہ صحیح معنی میں پڑھے گا، ہرگز وہ پھر یہ نہیں کر سکتا. پھر وہ اپنی مسجد کی طرح اپنے گھر کو بھی عبادت کا گھر بنائے گا. اس کی دکان میں عبادت کا عمل ہو رہا ہوگا، حلال طیب کو کمانے کے لیے دکان ہوگی، حلال کو کمانے کے لیے کارخانہ ہوگا، حلال کو حاصل کرنے کے لیے کمپنی ہوگی. وہ اپنے کیس کو لے جائے گا تو اسلامی دارالقضا میں جہاں اسلامی عدالت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا، اور اس کی یہ فکر ہوگی کہ کیسے اسلامی نظام، اسلامی تحریر، اسلامی تمدن برپا کیا جائے، اس کو کیسے وجود میں لایا جائے. اپنی ایڑی چوٹی پہ زور لگائے گا کیونکہ اسی کی بھیک مانگ رہا ہے. یہی اللہ سے کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راستے سے بچا لیجیے، ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے جو گمراہ، جن پر آپ کا غضب نازل ہوتا ہے، جن سے آپ ناراض، جن پر لعنت برستی، اور نہ ان کے راستے پر جو گمراہ ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ المغضوب علیہم سے یہودی اور یہودی مزاج و صفت کے لوگ، اور ضالین سے عیسائی اور عیسائی صفت اور مزاج کے لوگ مراد ہیں. مغضوب علیہم کی قرآن پاک میں جو تشریحات آئی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے غضب میں مبتلا ہوتے ہیں جو حکم شرعی جانتے ہیں پھر بھی خلاف ورزی کرتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ نماز فرض ہے اور نہیں پڑھتے،
یہ معلوم ہے کہ روزہ فرض ہے اور نہیں رکھتے، یہ معلوم ہے کہ حلال کمائی فرض ہے اور حرام میں منہ ڈالتے، یہ معلوم ہے کہ اسلامی تعلیم قرآن سے شروع ہوتی ہے اور پھر بھی مشرکانہ نظام تعلیم میں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں۔ یہ لوگ مغضوب علیہم شمار، یہ لوگ ملعون ہیں، ملعون، ان پر فرشتوں کی لعنت، نبیوں کی لعنت، اللہ کی لعنت، اہل ایمان کی لعنت۔ یہ معلوم ہے کہ اللہ کا حکم ہے پھر نہیں کرتے، اتنے ڈھیٹ، اتنے بے باک، اتنے بے شرم، اتنے بے حیا ہیں۔ یہ معلوم ہے کہ 5 وقت نماز پڑھ لیں دھڑلے سے چھوڑتے ہیں، مجرم ہے، مجرم۔ اور ضالین وہ ہے جو نادان، جاہل، ناواقف، الڑ، بے پڑھے لکھتے، جو دین سیکھتے نہیں، جو قرآن پڑھتے نہیں، جو ہدایت حاصل کرتے نہیں، وہ عیسائیوں کی طرح جنہوں نے عیسیٰ کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، پھر وہ لوگ بھی نبی کے بارے میں غلو کرتے ہیں، ولی کے بارے میں غلو کرتے ہیں، جہالت اختیار کرتے ہیں، فرائض پر عمل نہیں کرتے، محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے بچنے کی ہدایت دی گئی ہے، اور آپ روزانہ 17 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان سے بچا لیجیے۔ آپ خود کہتے ہیں اللہ میں یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکوں سے، کافروں سے، ملزموں سے، جہلیوں سے، ملحدوں سے، جتنے بھی بگڑے ہوئے فاسق، فاجر، عیاش، ان سے بچا لیجیے، ان سے دور رکھیے۔ یہ درخواست ہے۔ تو بس یہ جو درخواستیں ہیں، ان درخواستوں کو کیسے پورا کیا جائے گا؟ پورا قرآن ان کی ہدایات پر مشتمل ہے، اور اختتام پر یہ کہا گیا قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب کی، صبح کو جو پھاڑتا ہے، بیج سے جو کوپل نکالتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کے پودا نمودار فرماتا ہے، چیزوں کو شق کر کے جو نئی چیزوں کو نمایاں فرماتا ہے، وہ مالک جس کے ہاتھ میں تصرفات ہیں، جو زندہ سے مردہ کو، مردہ سے زندہ کو تیار فرماتا ہے، اس مالک کو پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں، میرا زور بازو کچھ نہیں، میرے پاس ہتھیار نہیں، میں اپنے کو بچا نہیں سکتا، مجھے بچانے والا اللہ ہے۔ یہ ہے وہ تعلیم، بڑی طاقتور تعلیم کہ واقعات انسان جب اپنے دل کے عقیدے اور ایمان کے ساتھ یہ درخواست پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایسا انتظام ہوتا ہے اور ایسے تحفظات عطا ہوتے ہیں کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی معجزہ نمودار ہو گیا۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، جو بھی چیز پیدا کی ہے اللہ نے، اس میں جو شر جڑ جاتا ہے لوگوں کے تصرف سے، کسی بھی وجہ سے، اللہ ہر مخلوق کے شر سے مجھے محفوظ کرے، ہر مخلوق کے شر سے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور رات جب چھا جاتی ہے اس کے شر سے، کیونکہ رات جب چھاتی ہے، اندھیرا چھاتا ہے تو چور، ڈکیت، مجرم، نشے والے، یاش، بدکار نکلتے ہیں۔ دنیا میں زیادہ تر برائیاں رات میں ہوتی ہیں، دن میں ہوتی ہیں، سناٹے میں ہوتی ہیں، دن میں کہیں پکڑ نہ لیے جائیں، اس لیے اس طرح کی حرکتیں زیادہ تر رات میں ہوتی ہیں۔ اس لیے فرمایا گیا من شر غاسق اذا وقب، رات جب چھا جائے تو اس کا جو شر ہے اس سے بچا لے۔ حدیثوں میں دن کے شر سے، رات کے شر سے، ہر وقت کے شر سے پناہ کی تلقین ہے، اور پورے قرآن پاک میں بھی جا بجا اس کا تذکرہ ہے۔ اس موقع پر خاص چیزوں کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ بِالْعُقَدِ، اور ان کے شر سے بھی جو گروہ میں پھونک مار مار کے جادو کرتے ہیں یا جادو کرتی ہیں، عورتیں اور مرد جو جادو کرتے ہیں، جادو کراتے ہیں، ٹورے ٹوٹکوں میں پڑتے ہیں، اے اللہ ان کے شر سے بھی محفوظ فرما، اللہ ہی بچائے گا۔ اس لیے بندوں کو یہ سکھایا گیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے اس طرح مانگنا چاہیے کہ ایسوں کے شر سے، چیزوں کے شر سے، لوگوں کے شر سے، طاغوتوں کے شر سے، حاکموں کے شر سے، ظالموں کے شر سے، فتنوں کے شر سے۔ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دعائیں ہیں شر سے پناہ مانگنے کے سلسلے میں۔
ان نبوی دعاؤں کو یاد رکھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات وفتنة المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من البخل ومن الجبن ومن الحرم ومن سوء الاسقام، اللہم انی اعوذ بک من فجاءة الموت ومن تحول العافية ومن زوال النعمة، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الدين وقهر الرجال۔ اتنی حدیثیں ہیں کہ کوئی چیز نبی پاک علیہ السلام نے ایسی نہیں چھوڑی جس کے شر سے پناہ مانگی جانی چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خود پناہ نہ مانگی ہو اور لوگوں کو تلقین کا فرمایا ہو کہ پناہ اللہ کی مانگتے رہا کرو، تاکہ ہر وقت تمہارا تعلق اللہ سے قائم رہے، دھیان اللہ کی طرف رہے، رشتہ اللہ سے جڑا رہے۔ نبی پاک نے گھر سے نکلنے کی دعا بتائی، داخل ہونے کی بتائی، مسجد میں آنے کی بتائی، مسجد سے نکلنے کی بتائی، کپڑا پہننے کی، پانی پینے کی، کھانا کھانے کی، لیٹنے کی، اٹھنے کی، اور ملنے کی، چلنے کی، آئینہ دیکھنے کی، کوئی ایسا عمل نہیں ہے دن بھر کے اعمال میں اور رات کے عمل میں کہ جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی ثنا، کوئی استعاذہ سکھایا نہ ہو۔ بڑی جامع ترین تعلیمات ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ سنت کے اہتمام میں اور اپنے لیے جو سب اپنے انتظامات ہیں تو وہ کریں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ آخری بات یہ فرمائی گئی کہ جو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، تو وہ اپنے کو جلاتے ہیں اور دوسرے کو جلانا چاہتے ہیں۔ حاسد بہت خطرناک ہوتا ہے، وہ تو سب سے پہلے اپنے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اور حسد سے بچنا چاہیے، بڑی تباہی ہے۔ لوگ جو ہیں حسد کرتے ہیں، جلنے لگتے ہیں، اور عام طور پر قریب والے سے جلتے ہیں۔ یہ بھی دنیا کا عجیب معاملہ ہے۔ آپ کے دل میں حسد امریکہ کے لوگوں سے نہیں، روس کے لوگوں سے نہیں، آپ کے دل میں حسد ملک کے بہت سے بڑے لوگوں سے نہیں، آپ کے دل میں حسد عام طور پر ہوتا ہے اپنے بھائی سے، چچا جان بھائی، مامو جان بھائی، سگا بھائی، چچا، مامو، بنجا۔ آپ کے دل میں حسد ہوتا ہے اپنے ساتھی طالب علم سے، آپ کے دل میں حسد ہوتا ہے پڑوس کی دکان والے سے، آپ کے دل میں حسد ہوتا ہے پڑوس کے مکان والے سے۔ جو قریب ہوتا ہے اسی سے حسد و جلن جو پیدا ہوتی ہے وہ قریب والے سے ہوتی ہے، اور یہ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، آدمی بھول جاتا ہے کہ جس کو دیا اللہ نے دیا۔ اگر کسی کو زیادہ مال دیا تو تم کیوں جلتے ہو، کسی کو زیادہ علم دیا تو کیوں جلتے ہو، اللہ دینے والا ہے، اللہ پر راضی رہو، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو۔ تو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اندر جلن نہیں ہوتی، وہ حسد میں مبتلا نہیں ہوتا۔ حسد میں وہی مبتلا ہوتا ہے جس کے دل میں کفر ہوتا ہے، تو اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ بہرحال حاسد کے شر سے پناہ مانگی گئی، پھر فرمایا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی۔ تین صفات اللہ تعالیٰ کی خاص طور پر یہاں ذکر فرمائی گئی ہے۔ ایک تو وہی صفت جو سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین، وہاں رب العالمین فرمایا، یہاں فرمایا قل اعوذ برب الناس، رب الناس اور رب العالمین ایک ہی معنی میں۔ رب العالمین کا دائرہ اور وسیع ہے، اور رب الناس میں یہاں لوگوں میں سے ہم بھی ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں لوگوں کا جو مالک ہے، لوگوں کا جو خالق ہے، لوگوں کا جو پروردگار ہے، لوگوں کا جو رزاق ہے، لوگوں کو جو عطا دے فرما رہا ہے، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کا جو بادشاہ ہے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی اور آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں نہ پوتین رہے گا، نہ اوباما، نہ مودی، نہ اور کوئی۔ یہ سب ایسے لگیں گے جیسے مکڑیاں، کیڑے، مکوڑے، فانی ہیں، بے طاقت ہے۔ جب اللہ کے مقابلے میں دنیا کی چیزوں اور طاقتوں کو دیکھیں گے تو اس وقت آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ان کی حیثیت مچھروں کے برابر نہیں، کیڑے مکوڑوں کے برابر نہیں، مکڑی کے برابر نہیں۔ اور قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ
اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کا جو سہارا پکڑتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی جو اپنا جالا تیار کرتی ہے، اس کا گھر، اس کا جالا سب سے کمزور ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہو قل اعوذ برب الناس۔ اس کا اللہ دے رہا ہے، دکان نہیں دے رہی، ملازمت نہیں دے رہی، اور ورش اللہ کر رہا ہے، کوئی اور نہیں کر رہا ہے، ماشاء اللہ ہے، کوئی اور نہیں، بادشاہ نہیں۔ الہ الناس، وہی معبود ہے، سجدہ اسی کو کرنا ہے، ہاتھ اسی کے سامنے باندھنے، اسی کے گھر کا طواف کرنا، اسی کے نام پر قربانی کرنی، اسی کے نام کو جپنا ہے، اسی کی اطاعت کرنی، اسی کی فرما برداری کرنی، وہی ہے جو مطلق ہمارا مالک اور حاکم ہے۔ یہ جب بات پیدا ہوگی تو بیچ میں جو گھستے ہیں، بچھوئیے جو بیچ میں گھستے ہیں واسطے بن کر، جن کو خدا بنا لیا جاتا ہے اور ان کی پوجا پاٹ شروع ہو جاتی ہے، کوئی قبر کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آستانے کی کر رہا ہے، کوئی ڈیوری کی کر رہا ہے، کوئی درخت کی کر رہا ہے، کوئی گنگا کی کر رہا ہے، کوئی جمنا کی کر رہا ہے، کوئی سانپ کی کر رہا ہے، کوئی کسی کی۔ یہ انسانی عقل کے ساتھ کھلواڑ ہے اور مذاق ہے۔ جب اللہ کی یاد تازہ رہے گی اور اس کی حیثیت تازہ رہے گی تو کبھی بھی عبادت میں انحراف نہیں ہوگا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ اس کے شر سے اللہ بچا دیجئے جو وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی خیالات ڈالتا ہے، دل میں طرح طرح کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور چھپا رہتا ہے۔ خناس پلٹ پلٹ کر آتا ہے، چھپا رہتا ہے، خناس اسے کہتے ہیں۔ دشمن سامنے ہو تو مقابلہ آسان ہوتا ہے، لیکن ایک خطرناک دشمن شیطان کی شکل میں ایسا ہے جس کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے، اور جیسے ریموٹ کنٹرول سے آپ اپنی گاڑی سٹارٹ کر دیتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو چلا دیتے ہیں، ویسے ہی فرشتوں کے پاس بھی ایک ریموٹ کنٹرول ہے اور شیطانوں کے پاس بھی ایک ریموٹ کنٹرول ہے۔ اللہ نے ان کو دیا ہے جس کے ذریعے سے وہ دلوں پر اثرات ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جسم میں داخل بھی ہو جاتے ہیں، یعنی ان شیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، حدیث کا فرمایا گیا جیسے رگوں میں خون انسان کے دوڑتا ہے، شیطان بھی اس طرح اندر گھس کے بھی دوڑتا ہے۔ لہذا اب ظاہر ہے کہ ایسی چیز سے بچیں گے کیسے آپ؟ اس کو گولی نہیں مار سکتے، تیر نہیں مار سکتے، گرفتار نہیں کر سکتے، تو اس سے بچنے کا طریقہ صرف یہ ہے وہ اللہ جو مالک الملک ہے اس کی پناہ مانگیے۔ جب آپ اس کی پناہ مانگیں گے تو اللہ شیطان کو دور کر دے گا، دفع کر دے گا، ذلیل کر دے گا، رسوا ہو کر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، آپ پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے یہ کہنے پر کہ اللہ آپ نے مجھے راندہ درگاہ کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرو، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ وہ تو مٹی سے بنایا گیا، مجھے آگ سے بنایا گیا، میں اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ اور اس پر آپ غصہ ہو کے مجھے راندہ درگاہ کرتے ہیں، تو یہ آدم کی جو ذریت ہے مجھ سے بچے گی نہیں، میں انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، مجھے اب زندگی دے دیجیے۔ اللہ بابا جا تجھے قیامت تک زندگی دیتا ہوں، لیکن میرے جو مخلص بندے ہوں گے ان پر تیرا دام نہیں چلے گا، جو میرے خاص بندے ہوں گے جو مجھ سے ربط رکھیں گے، جو مجھ سے مانگیں گے، جو میری پناہ طلب کریں گے، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے خاص بندے، بندگی کا جن کو احساس ہوگا، جو اس تعلق کو قائم رکھیں گے، اے شیطان تیرا زور اور اقتدار ان پر نہیں چلے گا۔ تو جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے اللہ اس کو محفوظ کر دیتا ہے، جو اللہ کا نبی تھا اس کو اللہ نے معصوم فرمایا، اور جو ولی ہوتا ہے اسے اللہ محفوظ کر دیتا ہے۔ اور ولی وہ نہیں ہوتا ہے جو ہوا پہ اڑتا ہو، پانی پہ چلتا ہو، ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، قرآن میں فرمایا گیا اللہ کے ولی وہ ہیں متقی، اور متقی وہ ہے جو حرام سے بچے، جو حرام سے بچے، مشتبہ سے بچے، حلال کھائے، حلال پیے، حلال پہنے، حلال زندگی گزارے، وہ ولی ہے اللہ کا۔ وہ یاد رکھیے، آپ سمجھتے ہیں کہ ولی سے کوئی دن چشتی اور اختیار کاٹھی اور نظام الدین اولیاء اور فلاں فلاں تھے، یہ تو ولیوں میں نمایاں تھے، نامی گرامی، لیکن ہر چھوٹے سے چھوٹا آدمی، رکشے والا، ٹھیلے والا، دکان والا، کھانچے والا ولی بن سکتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے
ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ کہیں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ لوگوں سن لو کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بے خوف و خطر ہوتے ہیں، رنج و غم سے بھی اللہ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مؤمن ہوتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں۔ لہذا ہر آدمی ولی بن سکتا ہے۔ اے لوگوں، اے مردوں اور عورتوں، کیا اللہ کے ولی نہیں بنو گے؟ سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اور ایک جست میں بن سکتے ہیں۔ فیصلہ کر لیجئے کہ بس اللہ کی ماننا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، پناہ اللہ کی طلب کرنا ہے۔ اور اس طرح جیسے اللہ نے سکھایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، تو کہیے اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، اللہ اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے، خیالات منتقل کرتا ہے، ذہن بدلنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے، چھپتا ہے، پلٹ کے آتا ہے، اس سے پناہ چاہتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں جہاں کا دل ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے خیالات انجیکٹ کرتا ہے، ریموٹ کنٹرول سے چیزوں کو ڈالتا ہے، ریس کا استعمال کرتا ہے، شیطانی ریس اور شعائیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اللہ میرے بس میں نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے، تو ہے جس کے قابو میں سب کچھ ہے، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے بچا کے میری حفاظت فرما دے۔ اور میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، خود جن جو ہے جنوں میں سے بھی جنوں کے شکار ہوتے ہیں، کیونکہ جنوں میں نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مومن بھی ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الجن میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جنوں کی زبانی وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، جن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مسلمان بھی ہیں اور غلط کام کرنے والے بھی ہیں۔ تو اب جو شیطان ہے وہ جنوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور انسانوں کے دلوں میں بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، دونوں کو تباہ کرنے پر تلے رہتے ہیں۔ اس لیے دونوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ اللہ کی پناہ مانگتے رہا کرو اور اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھو، یہ تعلق زندہ رہے گا تو تم بچتے رہو گے۔ جب یہ بات آتی ہے کہ شیطان سے پناہ مانگی جائے تو ذہن سے یہ نکل جاتا ہے کہ انسانوں میں کے جو شیطان ہیں جن کو قرآن پاک میں فرمایا گیا شیاطین الجن والانس یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، انسانوں کے شیطان اور جنوں کو فون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ جب اللہ کی پناہ طلب کریں تو اس سے کچھ چھپے ہوئے شیطان سے نہیں، اللہ کی پناہ طلب کیجئے شراب کے اڈوں سے، جوئے کے اڈوں سے، سینما گھروں سے، تھیٹروں سے، گندی محفلوں سے، غلط قسم کے حالات سے اور ماحول سے۔ اللہ کی پناہ طلب کیجئے سود سے، رشوت سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے عیاشی سے، فسق سے، فجور سے، بدماشی سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے گندے گانوں سے، اڑیا فوٹوؤں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے ایکٹروں سے، ایکٹریسوں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے ظالموں سے، حکمرانوں سے، طاغوتوں سے، مجرموں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے بدماش پولیس والوں سے، مجرم قسم کے چوکیداروں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے دنیا کے ان تمام لوگوں سے جو اس دنیا کو ظلم سے بھرنے پر تلے ہوئے ہیں، قریب ہو یا دور ہو، ایسے تمام انسانوں سے، جنوں سے، شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے۔ اور جو اللہ کا حکم ہے کہ خود اپنی جگہ پر محنت کیجئے، مقابلہ کیجئے، ڈٹے رہیے، اس کو اس میں مشغول رہیے، کیونکہ صرف اللہ کی پناہ طلب کرنا اور خود ڈھلک کے ڈھلواں راستے پر پڑنا، اللہ کے دشمنوں سے ملنا اور دوستی کرنا، دوستی اللہ کے دشمنوں سے ہو رہی ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ پناہ عطا کرو، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔
اس لیے اس مذاق سے بچنا ہوگا. اس ماحول سے دور رہ کر جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو پناہ ملے گی، اور اس ماحول میں گھس کر پناہ مانگیں گے تو یہ مذاق ہے، یہ استہزاء ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے. تو دونوں باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا ہے. ظاہر ہے کہ مولانا اکرم مصطفیٰ صاحب نے سورۃ الفلق کی جو تشریح کی ہوگی وہ بہت جامع اور مکمل ہوگی، اور میں نے تو ایک مجموعی تبصرہ قرآن پاک کے نظام اور اس کی دعوت پر کیا، اور سورۃ الناس کا مختصر سا ترجمہ کر دیا. ان صورتوں کی اگر تفصیل کے ساتھ کی جائے تو گھنٹے صرف درکار ہے تفسیر کے لیے، اور آپ نے تو بہت بڑا وقت ماشاءاللہ 26 سال کا گزارا قرآن پاک کی تفسیر سنتے رہے. یہ اتنی مبارک بات ہے کہ بس اب آئندہ پھر تیار رہیے کہ دوبارہ جب درس شروع ہو تو اس میں اور شوق و ذوق سے شریک ہونا ہے. اور قرآن پاک کے درس کا سلسلہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر اسکول مدرسے میں ہونا چاہیے، اور صرف اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر ہندو، سکھ، عیسائی یعنی دنیا کے تمام لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچانا چاہیے کہ وہ سب کی کتاب ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما ينبغي
فون کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو میسیجز دیتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فتنے پیدا کرتے ہیں۔ تو آپ جب اللہ کی پناہ طلب کریں تو صرف اس چھپے ہوئے شیطان سے نہیں، اللہ کی پناہ طلب کیجئے شراب کے اڈوں سے، جوئے کے اڈوں سے، سینما گھروں سے، تھیٹروں سے، گندی محفلوں سے، غلط قسم کے حالات سے اور ماحول سے۔ اللہ کی پناہ طلب کیجئے سود سے، رشوت سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے عیاشی سے، فسق سے، فجور سے، بدماشی سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے گندے گانوں سے، اڑیاں فوٹوؤں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے ایکٹروں سے، ایکٹریسوں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے ظالموں سے، حکمرانوں سے، طاغوتوں سے، مجرموں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے بدماش پولیس والوں سے، مجرم قسم کے چوکیداروں سے، اللہ کی پناہ طلب کیجئے دنیا کے ان تمام لوگوں سے جو اس دنیا کو ظلم سے بھرنے پر تلے ہوئے ہیں، قریب ہو یا دور ہو، ایسے تمام انسانوں سے، جنوں سے، شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کیجئے، اور جو اللہ کا حکم ہے کہ خود اپنی جگہ پر محنت کیجئے، مقابلہ کیجئے، ڈٹے رہیے، اس کو اس میں مشغول رہیے، کیونکہ صرف اللہ کی پناہ طلب کرنا اور خود دھڑک دھڑک کے ڈھلواں راستے پر پڑنا، اللہ کے دشمنوں سے ملنا، دوستی کرنا، دوستی اللہ کے دشمنوں سے ہو رہی ہو، اللہ سے کہتے ہیں اللہ پناہ عطا فرما، یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اس مذاق سے بچنا ہوگا، اس ماحول سے دور رہ کر جب آپ اللہ کی پناہ مانگیں گے تو پناہ ملے گی، اور اس ماحول میں گھس کر پناہ مانگیں گے تو یہ مذاق ہے، یہ استہزاء ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو دونوں باتوں کو سمجھتے ہوئے عمل کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ مولانا اکرم مصطفیٰ صاحب نے سورۃ الفلق کی جو تشریح کی ہوگی وہ جامع اور مکمل ہوگی، اور میں نے تو ایک مجموعی تبصرہ قرآن پاک کے نظام اور اس کی دعوت پر کیا، اور سورۃ الناس کا مختصر سا ترجمہ کر دیا۔ ان صورتوں کی اگر تفصیل کے ساتھ کی جائے تو گھنٹے صرف درکار ہے تفسیر کے لیے، اور آپ نے تو بہت بڑا وقت ماشاءاللہ 26 سال کا گزارا قرآن پاک کی تفسیر سنتے رہے۔ یہ اتنی مبارک بات ہے کہ بس اب آئندہ پھر تیار رہیے کہ دوبارہ جب درس شروع ہو تو اس میں اور شوق و ذوق سے شریک ہونا ہے، اور قرآن پاک کے درس کا سلسلہ ہر مسجد میں ہونا چاہیے، ہر اسکول مدرسے میں ہونا چاہیے، اور صرف اس میں نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر ہندو، سکھ، عیسائی، یعنی دنیا کے تمام لوگوں تک قرآن پاک کو پہنچانا چاہیے کہ وہ سب کی کتاب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما ينبغي